میں اکثر مجالس میں اپنے معزز محترم سامعین سے عرض کرتا ہوں، یہ محبت اہل بیت اتنی قیمتی شے ہے، یہ بازاروں میں نہیں بکتی، یہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین۔ اللہ جب کسی بندے کو خیر عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اپنی اس خیر میں اس بندے کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ بہت بڑی قیمتی جوہر ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مقدر میں نہیں ہے کہ نام حسین آئے زباں پر، ہر کس کے مقدر میں نہیں ہے کہ نام حسین آئے زباں پر۔ او تیرے بس کا جو روگ نہیں ہے گناہ کھا ہے تیری ماں پر۔ قرآن کو پڑھتا ہے یہ قاری نو کے سنا پر، قرآن کو پڑھتا ہے یہ قاری نو کے سنا پر۔ حاضری گلشن کی بہار ہے یہ حاوی خزاں پر۔ کہاں ڈھونڈ کے لائے گا زمانہ شبیر کی ماں کو، نہ بطول ہے دوبارہ نہ حسین ہے جہاں پر۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا یہاں بلند آواز میں صلوات پڑھنے سے منع کیا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بلند محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو کہ خالق کائنات نے اس گئے گزرے زمانے میں مغربی تہذیب سے متاثر معاشرے میں ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے حسین عطا فرمایا۔ اللہ نے لطف کیا ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے۔ ہم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا، ہمیں ابھی جھولی پھیلانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، ہمیں بولنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، ہمیں سوال کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، ناز کیا کرو، اللہ نے دنیا میں بھیجتے ہوئے شریف ماں کی گود عطا کر دی۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا۔ خالق کائنات خود فرماتا ہے اللہ رب العزت حدیث قدسی میں، میرے بندو غور کرو میں کتنا کریم ہوں، میں نے بغیر مانگنے کے تمہیں ایمان کی دولت دے دی۔ تم نے مانگا ہی نہیں تھا، بھی سوال ہی نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی۔ اور اگلے جملے میں کمال فرمایا، لوگو میں بغیر مانگنے کے ایمان دے سکتا ہوں، کیا مانگنے سے مغفرت نہیں دوں گا؟ اللہ رب العزت کریم ہے، اس نے مہربانی کی ہے۔ اللہ نے ہمیں سید الانبیاء کے بعد بے آسرا نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمیں آوارہ نہیں کیا۔ خالق کائنات نے، میں اپنا عقیدہ مکتب اہل بیت کا عقیدہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں نبی کے بعد نبی جیسے امام عطا فرمایا۔ ہم سید الانبیاء خاتم الانبیاء ہیں، وہ خاتم المرسلین ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں۔ آمنہ کا لال آخری نبی ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں، ختم نبوت ہو گئی ہے، ختم رسالت ہو گئی ہے، باب نبوت بند ہو گیا۔ اللہ نے لطف یہ کیا، اللہ نے ہمیں اس نبی کے بعد نبی نہیں، نبی جیسے امام عطا فرمایا۔ نبوت اور خصوصیات نبوت، نبوت اور خصوصیات نبوت، نبوت اور خصوصیات نبوت کے علاوہ جتنے کمالات اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے تھے، اللہ نے وہ سارے کمالات ہمارے علی کو عطا کیے تھے۔ اللہ نے ہمیں پیغمبر جیسے رہبر عطا کیے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ خالق کائنات نے ہمیں عالم، عادل، معصوم، کریم، شجاع،
شب زندادار عاشق تلاوت قرآن رہبر عطا فرمائے. یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ رب العزت کا ناز کیا کرو. میں کہتا ہوں اکثر مجالس میں نا, جب کوئی بندہ تم سے پوچھے نا, گھر میں ہو, گلی میں ہو, بازار میں ہو, چوک میں ہو, دوستوں کا ماحول ہو, دشمنوں کی محفل ہو, کوئی بندہ تم سے پوچھے تمہارے امام کا نام کیا ہے, 12 میں سے جس کا مرضی یہ نام لے لے, شرمندگی نہیں ہوگی. بہت بڑا احساس ہے. اللہ نے ایسے رہبر عطا کیے. اللہ رب العزت نے بہترین رہبر عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجتے ہوئے انسان بنا کے خلق فرمایا. وہ مرضیوں کا مالک ہے, وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں. یفعل ما یرید, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لا یسأل عما یفعل, اس اللہ سے پوچھا ہی نہیں جا سکتا میرا اللہ تو یہ کام کرتا کیوں ہے. وہ تو مرضیوں کا مالک ہے, وہ تو بے نیاز ہے. اللہ الصمد, وہ کسی کا بھی محتاج نہیں, وہ بے نیاز اللہ. اس نے احسان ہمیں کہ ہم پر یہ کیا, اس نے ہمیں انسان بنا کے خلق کیا. توجہ چاہوں گا میں, اللہ کو یہ بندے بڑے پیارے ہیں. اللہ کو اپنی مخلوق پیاری ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ کارخانے ہیں, فیکٹریاں ہیں, جو کارخانوں میں کوئی شے بناتے ہیں نا, انہیں اپنی مصنوع, اپنی یہ صنعت بڑی پیاری لگتی. اللہ نے یہ بندے بنائے ہیں, اللہ کو بڑے پیارے لگتے. اتنے پیارے ہیں, روایت ہے اللہ نہیں چاہتا بندے جہنم جائیں. اللہ نے انہیں بچانے کے لیے تقریباً 1,24,000 نبی بھیجے. باب نبوت بند ہونے کے بعد اللہ نے معصوم امام عطا فرمائے. اللہ نہیں چاہتا بندے جہنم جائیں. اب زبردستی کوئی جائے تو میں ماہ رمضان میں عرض کیا کرتا ہوں, روایتیں ہیں جی جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں, سنتے ہیں نا, روزہ دا مہینہ ادھر بھی آتا ہے نا. یہ ماہ مبارک رمضان, روایتیں ہیں جی جو جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں, شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے, جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. کتنا بدبخت ہے وہ بندہ جو کھلے دروازے کی طرف نہیں جاتا, بند دروازوں پہ دستک دیتا ہے. اللہ نہیں چاہتا بندے جہنم جائیں. اللہ نے انہیں جہنم سے بچانے کے لیے معصوم ہادی بھیجے, انہیں جہنم سے بچانے کے. اور البتہ اللہ جبر نہیں کرتا. اور جب وہ بنانا چاہتا نا, اللہ نے فرشتے نہیں بنائے. فرشتے گناہ کرتے, معصوم بنائے. یہ نبی اللہ نے معصوم نہیں بنائے. اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں کرتے. آج کل کچھ ہو نہیں رہا. معصوم نبی ہے کوئی, نبی معصوم ہے, گناہ نہیں کرتا. فرشتے معصوم ہے, گناہ نہیں کرتے. اگر اللہ چاہتا ہمیں بھی ایسا بنا دیتا, بنا نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے ایسا جبر نہیں کیا. اس نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے راہ دکھا دی ہے, تیری مرضی ہے, ادھر جا, تیری مرضی ہے. اور نبی بھی جو معصوم ہے نا, وہ بھی عصمت میں جبر نہیں ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. اگر کر ہی نہیں سکتے تو پھر گناہ سے بچنا کمال کیا ہے. کسی کوئی اندھا کہے جی میں نے آج تک نہ محرم عورت کو نہیں دیکھی, گونگا کہے میں نے آج تک کوئی غلط بات نہیں سنی, میں نے گانا وانا کوئی نہیں سنا. ہمارے اس علاقے میں تو خان صاحب ٹریکٹر اسٹارٹ ہی نہیں ہوتا جتنے تک 7 تالبو یا ملنگی نہ بجے. گونگا میرا کہے میں نے آج تک غلط بات نہیں سنی, بھئی تو سن ہی نہیں سکتا. گونگا کہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا, تو بول ہی نہیں سکتا. یہ کون سا کمال ہے؟ کمال یہ ہے آنکھیں ہوں دیکھے ادھر جدھر اللہ چاہے, کان ہو سنے وہ جو اللہ چاہے, زبان ہو بولے وہ جو اللہ چاہے, ہاتھ ہو اٹھے ادھر جدھر اللہ چاہے, پیشانی ہو جھکے وہاں جہاں اللہ چاہے, اور جس کے بدن
بدن پہ یوں حاکمیت الہیہ غالب آ جائے، پھر اس کی آنکھیں اب آنکھیں نہیں رہتی، آنکھیں عین اللہ ہو جاتی ہے، زبان لسان اللہ ہوتی ہے، ہاتھ ید اللہ بنتے ہیں، اور چہرہ وجہ اللہ۔ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا خاندان سیدہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کو یہ بندے پیارے۔ اچھا، یہ جو چیزیں بناتے ہیں نا کارخانوں میں، یہ جب اپنی پروڈکٹ، اپنی وہ مصنوع، اپنی وہ بنائی ہوئی شے فیلڈ میں بھیجتے ہیں نا، وہ بہترین کارٹون میں پیک کر کے اس کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب بھی ڈال دیتے ہیں، ہوتی ہے نا ایک چھوٹی سی کتاب۔ اچھا، آج کل وہ انگلش میں بھی اس میں لکھا ہوتا ہے، عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے، اردو میں بھی، ہمارے یہاں ہو تو اردو میں بھی ہو، جہاں اور کوئی زبان ہے وہاں اس زبان میں ہو۔ اس میں دو چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ایک تو لکھی ہوتی ہے کہ ہم نے جو یہ بنائی ہے نا یہ پہلے والوں سے بہتر ہے۔ وہ فریج انہوں نے بھی بنائی تھی، ہماری اس فریج کا کمال یہ ہے، اس میں کمال یہ ہے کہ یہ بجلی بند بھی ہو جائے نا تو 8-8 گھنٹے تک چیزوں کو ٹھنڈا رکھتی ہے نا۔ ہمارے اس اے سی کا کمال یہ ہے کہ بجلی بند بھی ہو جائے تو 4 گھنٹے تک کمرہ ٹھنڈا رکھتا ہے نا۔ وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں نا، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کی اس تخلیق پر اتنی تعریفیں کی ہے، صرف تعریفیں نہیں کی، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے بلد الامین کی قسم، اور میں نے انسانوں کو کتنا خوبصورت بنایا، کتنے سونے بنائے۔ جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھی وہاں آنکھیں رکھی، جہاں کان ہونے چاہیے تھے وہاں کان رکھے، جہاں زبان ہونی چاہیے تھی۔ اور حکمت ہے نا، اللہ اکبر، ہاں حکمت سے بنائی ہے۔ یہ کافی عرصے بعد میں آیا مدرسہ میں، کچھ تبدیلی ہو رہی ہے نا محسوس۔ یہ آپ امام بارگاہ گرا کے دوبارہ بنائیں تو نقشے میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہاں، میں کوئی فلسفہ بیٹھا پڑتا بھائی، بولو تو صحیح۔ اور بندہ گرا کے گھر ہی بنائے تو نئے گھر میں کوئی تبدیلی، وہ پہلے جو مکان تھا اس میں کچھ نقائص تھے، اگلی تعمیر میں وہ نقائص ختم کر دیے۔ پہلے زمانے میں اٹیچ باتھ روم نہیں ہوتے تھے، اب اٹیچ بنا دیے۔ بھئی باہر جانا پڑتا ہے، بارش ہوتی ہے، آندھی ہوتی ہے، صبح سردی ہوتی ہے، باہر کون جائے، اٹیچ بنا دو نا، تبدیلی ہوتی ہے نا۔ یہ گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں نا، کبھی ڈگی باہر نکلی ہوئی ہے، کبھی اندر ہے، کبھی شیشے گول ہیں، کبھی لائٹیں گول ہیں، تبدیلی ہوتی ہے نا۔ اللہ رب العزت کو اتنا قادر، اتنا علیم، اتنا حکیم ہے، اس نے آدم کو بناتے ہوئے جو نقشہ انسان کا بنایا تھا نا، آج تک اس میں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ اتنا پرانا ماڈل ہے، اب ذرا تبدیلی آ جائے۔ ہاں، کتنی محبت ہے خالق، جہاں سر رکھا وہیں سر سب سے اوپر، 2 ٹانگوں پہ مستوی قامہ بنایا، 4 ٹانگوں پہ جھکا ہوا نہیں بنایا، 2 ٹانگوں والا، 2 ہاتھ عطا فرمایا۔ جتنی انگلیاں ہونی چاہیے تھیں اتنی بنا کے بھیجی ہے نا۔ انگوٹھے کو الگ بنایا، یہاں ساتھ نہیں لگایا۔ میرے معصوم سے پوچھا گیا ہے انگوٹھا وکھرا کیوں ہے؟ فرمایا تاکہ لکھنے میں آسانی ہو۔ اگر ساتھ ہو تو 2 انگلیوں سے قلم پکڑنا مشکل ہے، یہ انگوٹھا ہے جو اس کو پکڑتا ہے نا۔ کیا حکمت ہے! اللہ رب العزت کو ان بندوں سے پیار تھا نا،
اچھا پھر وہ کتاب دیتے ہیں نا، اس میں اس کے استعمال کا طریقہ بھی لکھتے ہیں۔ فریج بجلی آ جا رہی ہو تو بند کر دینا، وولٹیج اوپر نیچے ہو رہے ہیں نا، اسے بند کر دینا۔ فریزر میں برف جم جائے تو چھری سے نہیں نکالنی، وہ لیک ہو جائے گی، موری ہو جائے گی، سوراخ ہو جائے گا، فریج خراب ہو جائے گا۔ اسے تیز دھار آنے سے برف نہیں نکالنی، اسے بند کر دینا، تھوڑے عرصے کے بعد برف خود بخود پگھل کے نکل جائے گی، اسے بند کر دینا۔ میرے عزیزوں، میں سمجھانے میں شاید کامیاب ہو جاؤں، اللہ نے اس بندے کو چونکہ نازک اعضاء عطا فرمائے تھے، آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ عطا کیے تھے، اللہ نے ان سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا کی۔ ہاں یہ بڑی نازک ہے آنکھیں، یہ ان سے ادھر دیکھنا ادھر نہ دیکھنا۔ آنکھیں تو دیکھیں گی نا، لیکن ادھر نہیں دیکھنا، ادھر دیکھنے سے خراب ہو جائیں گی۔ یہ کان ہے نا، ان سے یہ بات سننا یہ نہ سننا، یہ سنو گے تو کان خراب ہو جائیں گے۔ زبان سے یہ بولنا وہ نہ بولنا، وہ بولو گے تو زبان نجس ہو جائے گی۔ اللسان ممر القرآن، زبان سے تو قرآن نے گزرنا ہے نا، اسے گالیاں دے کے پلید نہ کرنا، یہاں سے قرآن نے گزرنا ہے نا۔ اللہ اکبر، کیا ڈھنگ سکھایا۔ اچھا اللہ تو بڑا قادر ہے میرے عزیزوں، میرے محترم بھائیوں، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، اللہ تو بندے کے سینوں کی بات بھی جانتا ہے نا۔ وَهُوَ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ، وہ تو گونگوں کے اندر کو بھی جانتا ہے نا۔ گونگا بول نہیں سکتا لیکن اللہ۔ اچھا میں نے پڑھا ایک آداب دعا میں ایک روایت پڑھی میں نے، دعا پڑھتے ہو نا، پچھلے کوئی نہیں پڑھتے دعا، ہم سارے پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، اسی لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نسألک زیادۃ فی العلم وبرکۃ فی الرزق وصحۃ فی الجسم طولا فی العمر نورا فی القلب۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے، جب مانگو گے نہیں تو قبول کیسے ہوگا؟ اللہ، ہم پڑھتے ہیں مانگتے۔ ان آداب دعا میں نے پڑھا ایک مقام پر، کوئی بندہ یہ سوچے میں چھوٹا سا بندہ، وہ کائنات کا مالک اللہ، میں اس کے سامنے کیسے بولوں، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں، میں اللہ کے سامنے کیا بولوں، میرے پاس تو اس لائق الفاظ بھی نہیں ہیں، میں کیا بات کروں اس کریم اللہ کے سامنے۔ میرے معصومین نے فرمایا تو اس کے گھر چلا، مصلی بچھا، تو چپ کر کے بیٹھ جا، وہ تیرے اندر کو تجھ سے بہتر جانا۔ تکبیر، رسالت، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ ہاں اللہ نے قرآن عطا فرمایا، زندگی گزارنے کا سلیقہ اس قرآن سے سیکھو۔ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ تو سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تو جانتا تھا بندے بڑے چلاک ہیں نا، اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ جانتا ہے قیامت والے دن یہ بہانے بنائے کہ قبلہ کہے گا پروردگار میں تو جھنگ کا رہنے والا تھا، میری زبان تو پنجابی تھی، تیری کتاب عربی میں تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ بہانہ بنا سکتا ہے نا، میرا اللہ میں نے سمجھا تھا یہ مردے بخشوانے والی کتاب ہے، میں تو پڑھ پڑھ کے بخشواتا رہا، میں تو سمجھتا تھا یہ برکت والی کتاب ہے، میں نے تو گھر کے دروازے کے اوپر بڑے بڑے میخے لگا کے اوپر رکھا ہوا تھا، اس کے نیچے سے گزرتا تھا، چومتا تھا، برکت لیتا تھا، میں تو اسے یہ سمجھتا تھا۔ اللہ جانتا تھا یہ بندے بہانے بنائیں گے، پھر اللہ نے صرف قرآن سے بھیجا، قرآن سمجھانے کے لیے اللہ نے معصوم استاد بھی عطا
یا رسول اللہ، یا قرآن، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے قرآن کے ساتھ قرآن سمجھانے کے لیے معصوم استاد بھی عطا فرمایا، معصوم رہبر بھی عطا فرمایا، ان کا کردار عطا فرمایا۔ اب ان سے پوچھ زندگی گزارنی کیسے؟ اللہ نے قرآن کو ہادی بنایا۔ اچھا ہادی کا کیا مطلب ہے؟ ہدی للمتقین ہے، ان القرآن یہدی، ہدایت کرتا ہے نا۔ یہ قرآن کیا ہدایت کرتا ہے؟ قرآن ہاتھوں پہ لے لو، میرا اللہ بخش دے، ہمیں بخش دے، ہاں صرف بخشش کا وسیلہ ہے؟ یہ رہنمائی کا وسیلہ بھی، ہدایت کا وسیلہ بھی۔ اچھا ہے اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان، ہم شیعوں میں ویسے ہی زیادہ مہربان ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ شیعوں ناز کیا کرو، اللہ نے دو چیزیں عطا فرمائی، ایک قرآن عطا فرمایا، ایک اہل بیت عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن دیا ھدی للمتقین بنا کے، اللہ نے علی عطا فرمایا امام المتقین بنا کے۔ قرآن یا قرآن بھی ہادی ہے، مولا علی اور ائمہ بھی ہادی ہیں۔ کیا مطلب ہے ہادی؟ ہم نے ان سے کیا لیا؟ اب اگر ناراض نہ ہو، میرا وقت ختم ہونے والا ہے، ہاں صرف دو باتیں۔ ہم نے قرآن کو خاص کر دیا مرحومین کے ساتھ۔ جتنے لوگ میرے سمیت پڑھتے ہیں، سب کا ہدف یہ ہوتا ہے ختم قرآن ہو جائے، اپنے مرحومین کے نام اصالہ ثواب کرو۔ قرآن ختم ہو جائے، 30 پارے ختم ہو جائے، تلاوت کرتے کرتے اصالہ ثواب ہوتا ہے۔ بھائی کل میرے پیچھے کوئی الزام نہ لگ جائے، اصالہ ثواب اور مسئلہ ہے۔ میں جو سمجھا رہا ہوں نا، نزول قرآن کا مقصد صرف مردے بخشوانا نہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ عظمت قرآن ہے نا، یہ قرآن مردے بخشوا سکتا ہے، زندہ کو ہدایت نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ جب مردے کے لیے پڑھو گے تو وہ بخشا جائے گا، اور جب اپنے لیے پڑھو گے تو تمہیں ہدایت کرے گا، قرآن سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ہم نے کبھی قرآن سے یوں ہدایت مانگی ہی نہیں۔ اور کیا خیال ہے، ہم نے اہل بیت کو خاص کر دیا مرنے کے بعد۔ وہ قیامت والے دن وہاں مولا علی کھڑے ہوں گے، پل صراط پہ کھڑے ہوں گے، کہیں گے آ شاباش میرے شیعہ چل، شفاعت کریں گے، ہے نا؟ کریں گے شفاعت؟ یہ نہیں ہے عقیدہ ہے نا؟ شفاعت کریں گے نا، سیر نہ ہلاؤ، کریں گے شفاعت میں، ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم نے اہل بیت کو رکھ لیا وہاں کے لیے، وہاں شفاعت کریں گے۔ قرآن کو رکھ لیا مردوں کے لیے۔ ہماری زندگی میں نہ قرآن نظر آئے نہ اہل بیت، نہ قرآن ہے نہ اہل بیت ہے۔ زندگی میں کہاں ہے بھائی؟ ذرا قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں غور و فکر کرو۔ ہاں ایک رکوع پڑھو بھائی، مقابلہ ہے ختم قرآن کا، صبح ایک رکوع پڑھ لو، لیکن ذرا ترجمے کے ساتھ پڑھو نا۔ یہ بڑی عظمت ہے نا۔ میرے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، بڑا مشہور فرمان ہے، مجالس میں اکثر پڑھا جاتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو علی نماز پڑھتا ہے، جب میں چاہتا ہوں اللہ بولے اور میں سنوں تو علی قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، قرآن میں اللہ بندے سے باتیں کر رہا ہے۔ کمال ہے، وہ خالق ہو کے تجھ سے باتیں کر رہا ہے، تجھے پرواہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، تیری توجہ ہی نہیں ہے۔ میں ابھی مجلس پڑھ رہا ہوں ابھی، اور مجھے پتہ چل جائے آپ کی توجہ نہیں ہے، میں تو مجلس ختم کر دوں گا نا، یا متوجہ کروں گا بھائی صاحب بولو تو صحیح، متوجہ کروں گا نا۔ کمال، اتنا بے پرواہ ہو گیا تو اللہ تجھ سے باتیں کر رہا ہے، تجھے پرواہ ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اتنی بے پرواہی۔ اور پھر کہتا ہے جناب وہ میں تو جی
جی بس وہ کیا ہے برکتیں اٹھ گئی ہیں جی، فلان نہیں ہو رہا جی، بچے نافرمان ہو گئے بھائی. ہاں وہ جی بچہ میٹرک تک تو تھا نا، تو بڑا نیک بڑا لائق تھا جی، جیسے ہی کالج میں گیا ہے نا شریکوں نے تعویذ ڈال دی. انہیں نہیں، بدنام تو شریک ہی ہوتے ہیں نا. ہاں انہوں نے تعویذ ڈال دی. قبلہ صاحب کوئی تعویذ دینا، بچہ برباد ہو رہا ہے. ہم نے کہا بھائی کبھی گھر میں قرآن پڑھا؟ کہا جی بس وہ قبلہ جی بس وہ بس گناہگار ہے جی بس وہ. نماز کبھی پڑھی؟ بس قبلہ بس وہ. جی جی جس گھر میں نہ سجدوں کا نور ہو نہ قرآن کی تلاوت کا نور ہو، وہاں کالا علم نہ آئے تو کیا ہے؟ تو اپنی صبح کا آغاز خالق سے باتیں کرنے سے کر. پہلے تو بول، پھر قرآن اٹھا کے بیٹھ جا، وہ تجھ سے باتیں کرے. اپنے گھر کو سجدوں اور قرآن کی تلاوت کے نور سے منور کر. میرے معصوم فرماتے جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکتا ہے جیسے آسمان کے ستارے. اپنے گھر کو منور کر. قرآن تو پڑھنا. قرآن پڑھا کبھی نہیں، نماز پڑھی کبھی نہیں. روزے آ جائیں تو ڈاکٹر کے نسخے. مر جاؤں گا روزہ رکھا. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، بزرگ علماء خطاب فرمائیں گے آئیں گے. میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں ایک بندہ بھی نہیں دیکھا یا سنا جس کے بارے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے مر گیا. کوئی سنا؟ اچھا یہاں کچھ لوگ تو رکھتے ہیں نا، سارے نہیں رکھ دے، کچھ تو رکھتے ہیں نا. وہ جو رکھتے ہیں وہ مر گئے ہیں. اچھا اللہ عادل ہے بھائی، اگر واقعاً تو نہیں رکھ سکتا نا، اللہ بھی کہتا نہ رکھ. اللہ بھی کہتا نہیں رکھ سکتا نا، کوئی بات نہیں، نہ رکھ. نہ رکھ، اگر نہیں رکھ سکتا نا بعد میں سردیوں میں قضا کر لینا. نماز پڑھی کدی نہیں، روزہ رکھا کدی نہیں، حج واجب ہے تو کیا نہیں ہے. زکوٰۃ دینے پہ موت آتی ہے. خمس دیا کبھی نہیں. ماں کو گالیاں دیتا ہے، بابے کو تانے دیتا ہے، اولاد کا خیال نہیں ہے. پھر کہتا ہے جی گھر میں کالا علم آ گیا ہے. تو ماں کے ساتھ احترام سے بول، بابا کے سرہانے نہ بیٹھ، بابا سے بدتمیزی نہ کر، باپ کو احترام سے بلا، بابا کو دیکھ کے مسکرایا کر، خوش ہوا کر. بابا آ گیا ہے. ایک مرتبہ جو خوش ہو کے باپ کے چہرے کو دیکھے گا نا، معصوم فرماتے ایک حج مقبولہ کا ثواب ملے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی. فرمائے حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا کوشش کیا کرو عزیزو، آل محمد کی سیرت کو سمجھو، وہ سنو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے بعد انشاءاللہ مصائب خان ہیں بھائی، جی بھر کے آپ کو مصائب سنائیں گے. اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے.